مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام، أي هذا باب في بيان حكم الرجل يتخذ طريقا في المسجد ويعبر منه ومعه السهام، یعنی یہ باب اس شخص کے حکم کے بیان کے سلسلے میں ہے جو مسجد کو راستہ بناتا ہے اور پھر گزرتا ہے ہتھیار لے کر، تیر وغیرہ لے کر۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں دو فریق کے قول سامنے آئے ہیں، اہل حدیث کی ایک جماعت اور ظاہریہ کی ایک جماعت۔ اہل حدیث سے مراد محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ہتھیار وغیرہ اٹھا کر مسجد سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں اس باب کی جو پہلی حدیث ہے انہوں نے پیش کی ہے، چنانچہ اس کی سند یوں ہے: حدثنا ابو بکرہ وعلی بن معبد قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا برید بن عبد الله بن ابی بردہ۔ ابو بردہ کا نام عامر بن ابی موسیٰ ہے اور ابو موسیٰ کا نام یعنی عبداللہ بن قیس ہے، تو وہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے، جو عبداللہ بن قیس ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، وہ ارشاد فرماتے ہیں: اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی مساجدنا وفی یدہ سہام فلیمسک بنصالها لا یعقر بها احدا۔ سمجھے؟ یعنی او فی مساجدنا یہ شک کے راوی ہے، سہام سہمن کی جمع ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہماری مساجد میں گزرے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوں تو وہ اپنے ہتھیار کو، تیر کے جو پھل ہوتے ہیں ان کو روکے، ان سے کسی کو زخمی نہ کرے۔ تو نصال نسل کی جمع ہے جس کا معنی سہم آتا ہے، سمجھے؟ قال ابو جعفر رحمہ اللہ، امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَن يَتَخَطَّى الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ، کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد مسجد میں قدم رکھ کر کے گزرے، وَهُوَ حَامِلٌ مَا أَرَادَ حَمْلَهُ، اور وہ جو اٹھا کر لے جانا چاہ رہا ہے وہ اٹھائے ہوئے ہو۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور ان حضرات نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اسی حدیث سے دلیل پکڑی۔ لیکن فرماتے ہیں امام موصوف: وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور اس سلسلے میں دوسرے لوگوں نے مخالفت کی ہے ان کی، اور ان سے مراد کون ہیں؟ جماعت آخرون سے مراد کون ہیں؟ یہ جمہور تابعین فقہا اور تبع تابعین کے جمہور فقہا، ان حضرات نے یہ کہا ہے: لا ينبغي لأحد ان يدخل المسجد وهو حامل شيئا من ذلك۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو انسان مسجد سے گزرنا چاہتا ہے اس کا مقصد یا تو مسجد میں جانے سے نماز پڑھنا ہوگا، یا مسجد میں جانے سے اس کا مقصد صدقہ دینا ہوگا، یا اس کا مقصد مسجد میں جانے سے صرف مرور ہوگا۔ تو فرماتے یہ ہیں اگر وہ شخص مسجد میں برائے صلاۃ جا رہا ہے تو لا حرج فی المرور، گزرنے میں اب کوئی حرج نہیں ہے، یا مسجد میں صدقے کی ادائیگی کی نیت سے جا رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دخول فی المسجد صرف مرور کی نیت سے ہو رہا ہے تو اب ہمارے فقہا کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، یہ مکروہ ہے۔ اسی کو کہا لا ينبغی لأحد، کسی کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ مسجد میں جائے اور ان میں سے کچھ اٹھائے ہوئے ہو ہتھیار یا تیر وغیرہ، مگر یہ کہ اس کا مقصد مسجد میں جانے سے نماز پڑھنا ہو یا مسجد میں داخل ہونے کا مقصد صدقے کی ادائیگی ہو۔ لیکن اگر اس کا مقصد مرور ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، تو یہ مکروہ ہے۔ وَقَالُوا قَدْ يَحْتَمِلُ، اب فریق ثانی یعنی جمہور فقہائے کرام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کا جواب دینا چاہا، تو یہاں سے اب جواب دینا شروع فرماتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ فریق اول نے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس کی حدیث سے جو استدلال قائم کیا وہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ استدلال تمہارے مذہب کے مطابق تام ہو، یہ اس کی تمامیت ہم تسلیم نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جو حدیث ہے اس میں اس بات کا احتمال قائم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد میں داخل ہونے کا جو ارادہ یعنی ادخال کا جو ارادہ کیا وہ برائے صدقہ کیا ہو، تو اس کو برائے صدقہ دخول کو بیان کیا ہے حضرت جابر کی حدیث نے جو آگے آ رہی ہے، اس میں یہ آئے گا کہ وہ لوگ مسجد میں جاتے تھے اور ان کا مقصد صدقہ ہوتا تھا، مرور نہیں ہوتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں احتمال آ گیا، اور آپ نے پڑھا ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کو وقالو اور کہا ہے، دیکھیے دو طریق سے امام ابو جعفر طحاوی نے دو صحیح طریق سے اس کو روایت کیا۔ پہلا طریق حضرت یونس بن عبد الاعلیٰ کے حوالے سے ہے، اور دوسرا حضرت ربیع بن سلیمان المؤذن صاحب شافعی کے حوالے سے ہے۔ کہا ہے کہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں جو تم نے ذکر کیا اس مذکور سے مقصد صدقے کے لیے داخل کرنا ہو۔ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، تو ہم نے اس میں غور کیا، هَلْ نَجِدُ شَيْئًا مِّنَ الْآثَارِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، کیا ہم آثار میں سے کوئی اثر ایسا پاتے ہیں جو اس پر دلالت کرے کہ مسجد میں دخول برائے صدقہ بھی ہوتا تھا؟ تو اچانک ہم کو یونس بن عبد الاعلیٰ کے طریق سے ایک حدیث ملی، فرماتے ہیں حدثنا ابن وہب قال اخبرنی عمرو بن الحارث
واللیث بن سعد عن ابی الزبیر عن جابر قال، حضرت جابر فرماتے ہیں كان الرجل يتصدق بنبل في المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها۔ نبل، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبل جو ہے یہ پھل کے اور نوک کے معنی میں ہے کہ آدمی مسجد میں اپنے ہتھیار کی نوک کے ساتھ یعنی صدقہ کرتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ گزرے مگر وہ اس کو پکڑے ہوئے ہو۔ دوسرا طریق، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا شعیب بن لیث عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ سمجھے؟ اسی کے ہم معنی یہ حدیث بیان کی ہے۔ فبین جابر فی ھذا الحدیث، تو حضرت جابر نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ ان الذین کانوا یدخلون بها المسجد، کہ وہ لوگ ان جو مسجد میں جاتے تھے، انما کانوا یریدون بها الصدقہ فیہ، ان کا مقصد مسجد میں صدقہ کرنا ہوتا تھا، نہ کہ تخطی یعنی قدم کے ساتھ گزرنا۔ سمجھے؟ فہذا وجہ ما اباحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما فی حدیث ابی موسیٰ، تو یہ اس کی وجہ ہوئی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری والی حدیث میں جس کو مباح فرمایا، اس کی وجہ یہ نکلی صدقے کی نیت سے لوگوں کا جانا، نہ کہ مطلقاً مرور۔ لہٰذا اہل مقالہ اولیٰ کی بات مطلقاً یہ درست نہیں ہوئی، بلکہ اہل مقالہ ثانی کی بات یہ ثابت ہوئی۔ بس۔